سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کی دنیا میں حرص کرو جو تم کو نفع پہنچانے والی ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ کام جو تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہو ان کاموں میں تم حرص کرو، کہ بہت سارے کاموں میں فرمایا کہ تم حرص نہ کرو، اور حرص نقصان دہ چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیا کرتی ہے، مگر ایسی حرص جو نیک کام کے اندر ہو، حدیث میں اس حرص کو کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ یعنی دنیا میں جو حرص ہے، دنیا کی حرص بندہ نہ کرے، مال کی حرص، دنیا کی حرص، عہدے کی حرص، یہ بندہ نہ کرے، اور دنیا کے اندر انسان کے پاس جو کچھ بھی اسے میسر آ جائے اس پر قناعت اختیار کر لے، حرص نہ کرے۔ حرص دنیا کی ممانعت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوں، سرمایہ دار ہوں، بادشاہ ہوں، وہ بھی اس دنیا کو پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی جتنی بھی حرص کر لیں، جتنے بھی ان کے پاس مال اور دولت کی فراوانی اور بہتات ہو، مگر یہ حرص ختم نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اگر اللہ رب العزت احد پہاڑ جتنا سونا عطا فرما دے تو پھر بھی وہ یہ حرص کرے گا کہ اے کاش اگر ایسا ایک دوسرا مال اور سونے سے بھرا ہوا پہاڑ مجھے مل جائے۔ جب اسے دوسرا بھی مل جائے تو پھر بھی وہ یہ حرص کرے گا کہ اے کاش مجھے تیسرا ایسا سونے سے بھرا ہوا پہاڑ مل جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بندے کو اس طرح سونے سے بھرا ہوا تیسرا پہاڑ بھی مل جائے، پھر وہ بندہ یہ حرص کرے گا کہ اے کاش اس پہاڑ کو، سونے سے بھرے ہوئے پہاڑ کو بنانے والا میں ہی ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ ان چیزوں سے نہیں بھرا جا سکتا، بلکہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ جس سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے، اور وہ ہے قناعت، کہ بندہ راضی رہے کہ میرے مولا نے، میرے اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کر دیا، بس راہ اعتدال اختیار کر لے، جو تھوڑی بہت ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے، اور بس صبر اور شکر سے وقت گزارے، قناعت اختیار کرے۔ وگرنہ اگر کوئی حرص کرے گا تو اس حرص کی کوئی حد نہیں، یہ حرص آگے کی طرف بڑھتی ہی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ دین کی حرص کرتا ہے تو یہ حرص اسے فائدہ دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرص کرو کہ نیکیوں میں سبقت والا، اور قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات،
کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور نیک اعمال کی بندہ کوشش کرے، ہمت کرے اور اللہ رب العزت سے مانگے اور نیک اعمال کی ہرس کرے۔ یہ ہرس ہم میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہی تو فرق ہے کہ وہ ہرس کرتے تھے کہ نیک اعمال میں ہم کیسے ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا مسلمان بھائی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کے تدفین میں بھی شریک ہو جائے اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ قیرات اس زمانے میں سونے کی طرح ایک وزندار کوئی چیز ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی مثال سے بات سمجھائی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس قیرات کو دنیا کی قیرات پر محمول نہیں کرنا، بلکہ آخرت کا جو قیرات ہے وہ بہت زیادہ وزنی ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ عظیم اور وزنی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ اس پر جو قیرات کا ثواب ہے، آخرت کا قیرات کا ثواب وہ دنیا کے قیرات کے برابر نہیں بلکہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اس کا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صحابی سے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کیا واقعتاً آپ نے یہ حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن رکھی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے اللہ کے محبوب سے یہ حدیث سنی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ پھر افسوس ہے، کاش میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے قیرات گوا دیے، ضائع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے یہ کہا کہ افسوس ہے پھر مجھے اس بات پر کہ میں نے تو پھر اپنی زندگی میں بہت سے ایسے اجر جو قیرات کے ملتے تھے میں نے تو وہ ضائع کر دیے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ انسان نیکیوں کی ہرس کرے، اور دوسری بات کہ اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، فرمایا کہ حضرت کیا گزرا، معاملہ کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیا، فضل کا معاملہ فرما دیا، اور میرے استحقاق سے بڑھ کر اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا۔ یعنی کہ جو میرا حق بنتا تھا اس سے زیادہ اللہ نے مجھ پر فضل کر دیا، مگر فرمایا کہ جو میرے گھر کے سامنے لوہار تھا وہ مجھ سے سبقت لے گیا۔ تو جس بندے نے خواب میں دیکھا تھا وہ صبح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے جو لوہار تھا اس کا بھی اسی وقت انتقال ہوا تھا، اس کے گھر میں گیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ
یہ لوہار کیا عمل کیا کرتا تھا جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک سے بھی اس کو آگے بڑھا دیا؟ تو فرمایا گیا کہ وہ دو عمل کیا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ جب وہ کام کیا کرتے تھے اور اپنے ہتھوڑے کو لوہے پہ مارا کرتے تھے، اگر اس وقت اذان شروع ہو جاتی تو اس وقت اگر اس نے وہ لوہے پر مارنے کے لیے، چوٹ دینے کے لیے وہ ہتھوڑا اٹھایا ہوتا، وہ اسی جگہ پر روک دیتے تھے، پھر چوٹ نہیں لگایا کرتے تھے اذان کے احترام میں، اور ہتھوڑے کو رکھ دیتے تھے اور جلدی جلدی نماز کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے. تو پہلا عمل ان کا یہ تھا. اور دوسرا عمل یہ تھا کہ رات کے وقت چھت پر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے. تو یہ بندہ رات کے وقت دیکھتا تھا اور حسرت برتا تھا، آئے برتا تھا حسرت میں، اور کہتا تھا اللہ اگر میرے پاس بھی مشغولیت نہ ہوتی، فرصت کے لمحات ہوتے تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح عبادت میں وقت صرف کر دیتا. تو اس حسرت کی وجہ سے، نیکی کی حسرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ بندہ اگر نیک عمل نہیں کر سکتا تو حرص تو کرے، دل میں یہ داعیہ اور تقاضا تو پیدا ہو کہ کاش اگر مجھے اللہ توفیق عطا فرما دیتا تو میں بھی ایسے نیک اعمال کروں. صحابہ کرام اور ہمارے سوچ میں یہی تو فرق ہے، یہی فرق ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے وہ بھائی جو مالدار ہیں، اللہ نے جن کو دولت زیادہ دی ہوئی ہے، وہ ہم سے سبقت لے گئے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ جو جسمانی عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، مگر جو مالی عبادت وہ کرتے ہیں ہم وہ مالی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم غریب ہیں. وہ جو صدقہ کرتے ہیں، جو خیرات دیتے ہیں، ہم تو وہ نہیں دے سکتے غربت کی وجہ سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو ہم سے سبقت لے گئے، وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. صحابہ کرام کی کیسی سوچ ہے، کیسی فکر ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے مالداروں کو اور وہ مالدار لوگ ہم سے مال میں آگے نکل گئے، دنیا میں نہیں آخرت میں. کیسے کہ اپنے مال کو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور اس مال کے ذریعے سے انہوں نے آخرت کما لی. اور ہم اگر کسی مالدار کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑے مزے میں ہے، بڑے ٹھاٹ میں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، مال اور دولت کی بہتات اور فراوانی ہے، زمینیں ہیں، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، کاش یہ مزے میں ہے، ہم بھی مزے میں ہوتے. ہم ایسے مالدار کو دیکھ کر ہمیں بھی دنیا کی سوچتی ہے، مگر صحابہ کرام مالدار کو دیکھتے تھے تو دنیا کی نہیں آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی کہ بھائی اس نے تو اپنے مال کے ذریعے سے صدقہ خیرات کر کے آخرت کما لی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایسے اعمال بتاتا ہوں جب وہ اعمال آپ کریں گے تو کوئی آپ ان لوگوں سے جو مالدار ہیں آگے نکل جائیں گے، سبقت حاصل کر لیں گے اور کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچ سکے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ان نیک لوگوں کے، ان مالدار لوگوں کے صدقہ اور خیرات کے اجر سے بھی زیادہ اجر اس غریب کو عطا فرما دیں گے. تو جو بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیوں میں سبقت عطا فرما دیتے ہیں.
تو میرے بھائیوں ہمیں اس کی فکر کی ضرورت ہے، ہم نیک اعمال کریں اور اس کی حرص کریں اور اللہ کی اس تقدیر پر راضی رہیں کہ جو کچھ اللہ نے میرے لیے لکھا وہ اچھا لکھا۔ مسلمان اور کافر کے سوچ میں تو فرق ہی یہ ہے، اگر ایک کافر بندہ بیمار ہو جائے تو وہ ساری بات ڈاکٹر پر ڈالتا ہے کہ جب ڈاکٹر اس کا علاج معالجہ کرتا ہے نا اور اس علاج میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ مر جائے، تو پھر وہ کافر لوگ کہتے ہیں یار ڈاکٹر نے اس کو مار دیا۔ اور مسلمان کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مسلمان بھی علاج کرتا ہے اور جب ڈاکٹر سے علاج نہ ہو پائے اور اس کی موت ہو جائے، وہ مر جائے، تو پھر مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نے اسے مار دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر کی غفلت ہوئی، مگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی طرح سے، اسی انداز سے اس کی موت لکھی ہوئی تھی، لہذا اس کی موت آ گئی۔ تو مسلمان بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر جا رہے تھے۔ جب وہ شام کے دورے پر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو یہ اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی وبا پھوٹ چکی ہے، اور وہ اتنی سخت وبا تھی کہ انسان چند گھنٹوں میں بیٹھے بیٹھے اس کی موت واقع ہو جاتی تھی، اتنی سخت وہ بیماری تھی اور اس کی وبا تھی۔ اور بہت سے صحابہ کرام آج بھی اگر آپ اردن میں جائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بہت زیادہ قبریں ہیں، یعنی کہ وبا کی وجہ سے وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ بتاؤ جی ہم وہاں پر جائیں کہ نہ جائیں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی وبا پھوٹ جائے تو جو بندہ اس شہر میں، اس قریے میں داخل نہ ہو، اس سے باہر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں پر داخل نہ ہو، اور جو وہاں پر موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ سے باہر نہ نکلے۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس بات سے، اس حدیث سے تو صاف نظر آتا ہے کہ ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم، اللہ رب العزت نے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے، کیا تم موت کے ڈر سے وہاں پر نہیں جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہنے لگے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی قضا سے، اللہ کی قضا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے، مگر جو تدابیر ہیں احتیاطی، ہم ان کو اختیار کریں گے، باقی نتیجہ اللہ کے سپرد ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک آخری بات سن لیجئے پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سنائیے آپ کس حال میں ہیں، آپ کیسے حالت میں ہیں؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بندے کا کیا حال جانتے ہو کہ سارے دنیا کے امور اور سارے دنیا کے جو کام ہیں وہ اس کے مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ صفت جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو اللہ کے انبیاء کو بھی نہیں ملی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ آپ کے مطابق، آپ کے رضا کے مطابق ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا ہے، اب جو اللہ کی رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے لکھا ہے، اگر دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پشیمانی ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اور میں نے اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دیا ہے، لہٰذا اب جو کام بھی ہوتا ہے دنیا میں وہ تو میری ہی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھ آئی بات کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے
قضا کے فیصلوں کے مطابق ہو رہا ہے، ہمیں اللہ کے قضا میں راضی رہنا چاہیے۔